باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ پچھلی آیات کریمہ میں اہل کفر کے لیے عذاب کا بیان ہوا، اس آیہ مبارکہ میں کافروں کے ایک اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کافروں نے یہ ذہن بنایا ہوا تھا کہ پہلے تو قیامت آنی نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے ہی نہیں، حشر نہیں ہوگا، اور نہ حشر ہوگا اور نہ نشر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہونا نہیں ہے، اگر ہو بھی گیا تو نیکیاں تو ہم نے بھی کی ہوئی ہیں، اتنے نیک اعمال ہم کرتے ہیں، اتنی اچھائیاں ہم کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، تو اس سے تو جو ہے وہ اجر تو ہمیں بھی ملے گا، اجر سے محروم تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ ظاہری بات ہے، جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، نیکیاں بھی زیادہ کرنے کے اس کے پاس جو ہے نا مواقع میسر آتے ہیں، تو ان کو تو غریب لوگ ہیں مسلمان، ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو نیکی کے مواقع جو ہیں ان کو اتنے میسر نہیں آتے جتنے ہمیں آتے ہیں۔ تو لہذا قیامت والا جب دن آئے گا تو اس دن جو ہے وہ نیکی کے معاملے میں بھی ہم ہی آگے ہوں گے، جنت ملے بھی، جنت کے درجے بھی اونچے ہمارے ہی ہوں گے۔ یہ انہوں نے ذہن میں بٹھایا ہوا تھا، اور یہ مختلف مواقع پر باتیں کرتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس بات کا جواب دیا۔ آیت نمبر 18 سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، میں کہ مثال ان کی جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اعمالهم کرماد، ان کے اعمال جو ہیں رماد، رماد کہتے ہیں راکھ کو، سوا جیسے کہتے ہیں پنجابی میں، راکھ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال راکھ کی طرح ہیں۔ کس کی طرح ہیں؟ راکھ کی طرح ہیں۔ ہاں جی، آگ بھی نہیں فرمایا کیونکہ آگ سے بھی نفع اٹھا لیتے ہیں، کوئلہ بھی نہیں فرمایا، کوئلے سے بھی نفع اٹھا لیتے ہیں، دوبارہ اس میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ راکھ ہیں، اور راکھ جو ہے نا یہ ہمارے ہاں بھی یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں جی ہم سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو وہ بھی راکھ ہو جاتا ہے، کہتے نہیں کہتے ہیں آج کل پتہ نہیں کیا معاملات چل رہے ہیں، سونے نو بھی ہاتھ لئی تو وہ بھی سوا بن جاتا ہے۔ اس طرح کے جملے جو ہے نا عموماً لوگوں سے سننے کو ملتے ہیں۔ تو اللہ تبارک مطلب یہ کہ وہ جتنی بھی مہنگی سے مہنگی شے ہو، قیمتی سے قیمتی شے ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ لگا دیں تو وہ راکھ ہو جاتا ہے، مطلب کسی کام کا نہیں رہتا وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے جو اعمال ہیں نا، جن کو یہ نیک اعمال سمجھ رہے ہیں اور یہ یقین کیے بیٹھے ہیں قیامت والے دن ہم اس کا اجر پائیں گے، اس کے بدلے میں جنت پائیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کرامات، وہ تو راکھ کی طرح ہیں۔ ہاں جی، راکھ کا نہ اب فائدہ ہے نہ آگے فائدہ ہوگا، اور آگے مزید فرمایا میں راکھ اکٹھی پڑی نظر تو آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت ان کو وہ بھی نظر نہیں آنی، راکھ بھی نظر نہیں آئے گی۔ مثال کیا دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ جو ایک غیر حصی شے ہو نا اس کو حصی شے کے ساتھ یعنی مجسم چیز کے ساتھ مثال کے ساتھ سمجھایا جائے، وہ شے جو ذہن میں نقش ہوتی ہے اس جیسی کوئی سمجھانے والی بات ہی کوئی نہیں۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یعنی کہ اعمال جو ہیں کافروں کے، انہوں نے کہا ہمارے بھی اعمال جو ہیں نا وہ ان کے بھی بدلے میں ہمیں جنت ملے گی، نیکیاں ہم بھی جمع کر رہے ہیں، نیکیوں کے ڈھیر ہمارے پاس بھی جمع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مثال عطا فرمائی، اب نیکیاں جو ہیں قیامت میں آخرت کے لیے جمع ہو رہی ہیں، ان نیکیوں کا ظاہری تو وجود کوئی نہیں، یہ ظاہری وجود ہے کوئی، یہ پڑھو جناب یہ نیکی پڑی ہوئی ہے، گھر میں گندم تو پڑا ہوگا، ہیں جی آٹا بھی پڑا ہوگا، ساری چیزیں پڑی ہوں گی، کیا کہیں ایسی صندوق بھی ہے جس میں نیکیاں بھی رکھی ہوئی ہیں؟ ہے کوئی مجسم شے تو ہے نہیں، یہ نیکیاں جو ہیں وہ مجسم شے تو نہیں ہیں جو بندہ یعنی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو لکھی جاتی ہیں، تو یعنی ایک غیر مجسم شے کو مجسم شے کے ساتھ یعنی ان کی نیکیوں کو راکھ کے ساتھ مثال دی۔ اب راکھ جو وہ مجسم ہے، وہ دکھتی ہے، نظر آتی ہے ہمیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر مجسم کو مجسم کے ساتھ مثال دے کے سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نیکیوں کی مثال جو ہے نا وہ راکھ کی طرح ہے، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، فرماتے ہیں کہ جس دن ان پر سخت قسم کی ہوا چلتی ہے، آندھی چلتی ہے، آندھی والے دن جب وہ سخت ہوا چلتی ہے تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ راکھ کہیں دکھائی نہیں دیتی، وہ ایک ذرہ وہاں گیا، ایک ذرہ وہاں گیا، میں اب تو وہ دکھانے لائق نہیں رہی، یہ نہیں بتا سکتے کہ یار یہاں راکھ پڑی ہوئی تھی، وہ ہوا ایسی تیز آئی وہ سب کو اڑا کے لے گئی۔ نہیں سمجھ آیا؟ اللہ اکبر۔ ہاں، جہاں پہ وہ آگ جلائی گئی تھی، جہاں پہ وہ راکھ رکھی ہوئی تھی، وہ زمین کالی ضرور رہ جاتی ہے نا، وہ زمین کالی ضرور رہ جاتی ہے۔ یہی حال ان کافروں کا ہوگا قیامت والے دن، جو یہ نیک اعمال کر رہے ہیں، ان کے نیک اعمال جو ہیں وہ بھی ایسے ہی راکھ کی طرح۔ اب تیز ہوا کیا ہے، یہاں پہ جو مثال دی گئی نا مشبہ اور مشبہ بھی میں وجہ شبہ تو ہوتی ہے، ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راکھ قرار دیا اور فرمایا کہ تیز آندھی آئے گی تو وہ ان کی راکھ کو اڑا کے لے جائے گی۔ ہاں جی، اب ان کی نیکیاں جو ہیں جن کو راکھ قرار دیا گیا ہے، اس کو کون سی آندھی لے جائے گی؟ ان کو ان کے کفر کی اور نفاق کی اور شرک کی آندھی لے جائے گی۔ یعنی ان کا کفر جو ہے وہ اس کے کفر کے نتیجے میں، یعنی کفر دل میں رکھ کر کے، شرک دل میں رکھ کر کے جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ ظاہراً بھی نیکیاں نہیں ہیں، گو کہ یہ نیکیاں سمجھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ راکھ ہی جمع ہو رہی ہے، وہ راکھ جمع ہو رہی ہے، کیونکہ وہ نیکیاں تب بنتی ہیں جب اس کی بنیاد میں ایمان ہو، ایمان ہو اس کی بنیاد میں، تب نیکی بنتی ہے۔ ایمان ہے ہی نہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ مومن ہے، وہ کوئی نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کب قبول ہوتے ہیں؟ اس کے جب اس کی بنیاد میں اخلاص ہو، کیا ہو؟ اخلاص ہو۔ اور باقی رہا دنیاوی طور پر تو یہ کافر نفع اٹھا جاتے ہیں۔ کئی لوگ مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ رائے عامہ ان کے لیے ہموار ہو جائے، لوگ ان کے لیے اچھی رائے رکھیں۔ کئی لوگ اس لیے مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگ ان کو سخی کہیں، لوگ کہنے شروع کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ اس لیے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ الیکشن میں جو ہے نا ووٹ اچھے بھلے حاصل ہو جائیں۔ ہیں جی، یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سارے کے سارے، یہ جناب جب الیکشن قریب آتے ہیں تو کیسے دیکھیں پکا کے کھلا رہے ہوتے ہیں عوام کو، مختلف علاقوں میں جائیں گے وہاں پہ جلیبیاں کھلا رہے ہیں، کسی کو کچھ کھلا رہے ہیں، کسی کو کچھ کھلا رہے ہیں۔ تو ان کے نیک اعمال جو ہے نا اس کی بنیاد میں اخلاص نہیں ہے، اس کی بنیاد میں ووٹوں کی طلب ہے، اس کی بنیاد میں ریاکاری ہے، اس کی بنیاد میں صرف نیک نامی کمانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے جیسے کہا کہ رائے عامہ ہموار کرنی، لوگوں کی رائے ان کے لیے اچھی ہو جائے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مدر ٹریسا جو ہے وہ کس طور پر کام کرتی تھی، وہ لوگوں کو ملحد بنانے کے لیے، مسلمانوں کو بے دین بنانے کے لیے وہ فنڈ دیتی تھی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ آج بھی باہر ہی ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، ان کا کوئی بچہ بیمار ہو، وہ کہتے ہیں کہ میں کلینک پہ لے گیا اس بچے کو دوا دلانے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ وہ کوئی فنڈ پہ چلاتے ہوں گے اس کلینک کو، تو کہتے ہیں جب ڈاکٹر نے دیکھا تو دیکھ کے تو اس نے مجھے کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کو لے کے آپ اندر جائیں۔ اندر الگ ایک کمرہ بنا ہوا تھا، کہتے ہیں میں وہاں گیا، کہتا ہے وہاں پہ جو بیٹھا ہوا تھا وہ ان کا پادری بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے وہ جاتے ہی مجھے حال احوال پوچھنے کے بعد کہنے لگا جی آپ کہو کہ خدا تین ہے، بتائیں انگریزی میں کہا گو، کہو کہ خدا تین ہے، بتائیں یار ان کے پاس آپ دوائی بھی لینے جائیں تو وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں اور تبلیغ بھی شرک کی کرتے ہیں۔ اب دوا تو مفت دے رہے ہیں، پیچھے مقاصد کیا ہیں ان کے؟ مسلمانوں کو کافر کرنا، اور یہی کچھ مدر ٹریسا کرتی تھی۔ اس نے جو الہاد پھیلایا ہے، جو فیمنزم پھیلایا ہے، اس نے جو فیمنسٹ تیار کیے ہیں، اس نے وہ آپ کی سوچ ہے۔ اصل میں ہماری عوام بیچاری جو ہے نا وہ یہی دیکھتی ہے، یار بڑی دیگیں پک رہی ہیں، یار کمال ہے یار، یہی چیزیں دیکھ کے آپ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اب ان کو حقائق کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے تو میرے آقا علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے، مولا مجھے اشیاء کو ایسے ہی دکھا جیسے ان کی حقیقت ہے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ ہاں جی، مولا مجھے چیزیں ویسی دکھا جیسی ان کی حقیقت ہے، مجھے حق حق دکھے، باطل باطل دکھے۔ ہماری عوام بیچاری بھولی، حق کو باطل سمجھ رہی ہوتی ہے، باطل کو حق سمجھ رہی ہوتی ہے،
اور یہی وجہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کافر جو ہیں وہ بھی فتنے میں مبتلا ہیں، اپنی راکھ کے ڈھیر کو نیکیاں سمجھتے پھرتے ہیں، ہاں جی، اپنے گندگی کے ڈھیر کو وہ جناب سونے کا ڈھیر سمجھتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر آنے دو ذرا تیز آندھی، پتہ چل جائے گا تمہیں بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، تو وہ ان لوگوں نے جو بھی خرچ کیا ہے، مال و دولت لگایا جی، اس کے پیچھے ان کے مقاصد تھے۔ جیسے آج کل وہ ایک جو جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے، انگریز جو ہے رہا ہوں، کیا نام ہے اس کا، بل گیٹس ہیں، ایلن ماسک جو ہے، وہ تو نیا منحوس اٹھا نا، پچھلا جو تھا وہ کیا نام تھا، بل گیٹس جو ہے، اس کے جو مقاصد ہیں کبھی آپ وہ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے۔ ہماری عوام بیچاری بھولی ہو کہتے یار کمال ہے یار، ہمیں پورے پاکستان کو پولیو کے قطرے مفت پلا رہا ہے وہ ہیں، اب ان کو نہیں پتہ کہ اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں۔ چلو میں تو ہو گیا نا ایک موف دماغ والا، ایک ملا، خشک ملا ہو گیا میں، اور یہ مقبول جان کو پڑھ کے دیکھ لیں، ہیں جی، اس نے کیا حقائق کھولے ہیں اس کے بارے میں۔ اور چلو بہاولپور کے ڈاکٹر ہیں جی، انہوں نے تو باقاعدہ اس پہ مضامین لکھے ہیں، ڈاکٹر ہیں، بہاولپور اسلامی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہے جی، اس نے اس پہ مضامین لکھے ہیں، باقاعدہ اخباروں میں چھپے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں اور اس میں کیا کون سے اجزائے ترکیبی ہیں، اس کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ جو کچھ انہوں نے لکھے کوئی بندہ پڑھ لے نا کہ کیا ہے، انہوں نے جو تحقیق کی ہے وہ کیا چیز شامل کرتے ہیں، تو بندے الٹی نہیں رکے بندوں لوگوں کی۔ لیکن یہاں جو نارمل براؤنڈ کیا کہتے ہیں کھلے دماغ کے جو مولوی ہیں وہ نہیں تو ان کے رکھو کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ جناب ایک اس طرح بات ہو گئی کہ ایک مسیح آ گئی سمجھانے کے لیے، میں نے کہا مسیح تجھے پتہ ہی نہیں ہے، ایسے تو سر پھسائے پھرتی، بوڑھی اماں ڈنڈے کے ساتھ چل رہی ہے اور سمجھانے آ گئی، بتائیں۔ تو یہ اس کے پیچھے ان کے مقاصد ہیں بھائی، اور وہ مقاصد کیا ہیں وہ ہمارے بھولے لوگوں کو سمجھ نہیں آتے۔ اس کے پیچھے کفر پھیلانا ہے، شرک پھیلانا ہے۔ اب دیکھیں نا، رائے عامہ ہموار ہو گئی نا، ہمارے لوگ جو ہیں اپنے امام سے زیادہ ان کے خیر خواہ ہیں، اپنے عالم کے سے زیادہ ان کے خیر خواہ ہیں۔ عالم جب بھی بات کرو نہیں جی مولوی صاحب تو ان کی پتہ ہے جھوٹ چھڑ دے تسی ہیں، تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی نہیں ہے، آپ کو ہوتے سے ٹھوکتے رہتے ہیں، بتائیں۔ اب وہ کمال یار، اس جیسے تو بندہ ہی کو نہیں، وہ دن آپ پاکستان کو، انڈیا کو، بنگلہ دیش کو مفت میں قطرے دے رہے ہیں جی، اور اتنی مہنگی دوائی دے رہے ہیں۔ میں نے کب دیکھے نا پورے ندیم ٹاؤن میں کتنے بندے لنگڑے لولے ہیں، یہاں پہ پولیو کے مریض کتنے ہیں یہاں پہ، ہے کوئی بھائی صاحب؟ کوئی بھی نہیں، لیکن یہ ڈنڈے کے نہیں پستول کے زور پہ پلاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کتنے دل کے مریض ہیں، کتنے شوگر کے مریض ہیں، کتنے بلڈ پریشر کے مریض ہیں جی۔ ابا بیمار پڑا مرتا ہے، اس کو کبھی پیناڈول نہیں دیتے، وہ بچہ جس کو بھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے اس کو حفظ ما تقدم کے طور پہ اتنا خیر خواہ ہو گیا کافر ہمارا کہ وہ جناب پستول کے زور پہ قطرے پلا رہا ہے۔ کبھی سوچا ہم نے کیوں پلا رہا ہے؟ سوچیں تو، وقت ہو تو سوچیں نا، ہاں جی۔ اور یہ پولیس والے ساتھ ہوتے ہیں، پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ہے نا، جناب ایسے تلاشی لیں گے، ایسے گھسیں گے جناب گھر میں، وہ اللہ اکبر کبیرہ، گھر میں آٹا نہیں ہے، بھوکے مر رہے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے، بچہ بھوکا مر رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن پولیو کے قطرے ضرور ٹھوکیں گے۔ ان کے جو مقاصد ہیں بھائی، صرف غیرت دینی اور حمیت اسلامی جو ہے نا وہ ان کے اندر سے نکل جائے، وہ جو ان کے اندر کفایت علی کافی اٹھتا تھا نا، وہ ان کے اندر جو حسرت موہانی اٹھتا تھا نا، وہ ان کے اندر جو نکی علی خاں اٹھتا تھا نا، وہ ان کے اندر جو نواب بہادر جنگ یار اٹھتا تھا نا، وہ ان کے اندر جو بڑے بڑے لوگ اٹھتے تھے نا، ان کے اندر جو مولوی فضل خیر آبادی اٹھتا تھا نا، ان کے اندر جو مولوی احمد رضا اٹھتا تھا نا، وہ ان کے اندر سے ختم ہو جائیں، اور وہ کامیاب جا رہے ہیں اس معاملے میں بھائی، آج کامیاب جا رہے ہیں۔ وہ کہاں وہ کالے پانی کی اور جناب اس طرح کے ہمارے علماء نے جا کے آباد کیے ہیں بڑے بڑے جزیرے، قیدی بن کر کے گئے وہاں پہ، انہوں نے ٹکر لی تھی ان سے۔ آج پوری قوم جو ہے وہ سچی بات ہے اپنے اسلامی جو ہے نا رہنما ہیں ان سے زیادہ ان سے واقف ہے۔ کیوں واقف ہے؟ کیونکہ جن کی محبت دل میں ہو بندہ اسی کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے نا، کسی اور کے لیے جانکاری تھوڑی رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی، دیکھیں فرمایا کہ اچھا یہاں پہ ایک میں نحوی بات عرض کرنے لگا ہوں، وہ ممکن ہے آپ کو تو سمجھ نہ آئے، لیکن جو
نحو سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک سوال ہی چھوڑ رہا ہوں، جواب میں نے نہیں دینا۔ عاصف جو ہے یہ صفت بنتی ہے ری کی، ٹھیک ہے نا جی۔ آصف یوم کی صفت نہیں بنتی، دن کی صفت عاصف، یہ تیز آندھی، یہ صفت جو ہے یہ یوم کی نہیں بنتی، یہ ریح کی بنتی ہے۔ ہوا جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، دن تیز نہیں ہوتا۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ یہ صفت بنتی ہے ریح کی۔ تو بہرحال اتنے تک ہی کافی ہے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہوگا نا، اس میں سے کسی شے پر قادر نہیں ہو سکیں گے۔ قیامت والا دن آئے گا، اس میں سے کوئی شے ان کو میسر نہیں کہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ بتائیں جب راکھ ہی ہو گئی اور وہ تیز ہوا سے اڑی گئی تو کیا بتائے گا کسی کو یہاں کیا پڑا ہوا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک هو الضلال البعید، میں کہ یہ تو دور کی گمراہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ دور کی گمراہی ہے۔ وہ جیسے ایک نا پرانا دور تھا تو کوئی نیا نیا سائیکل آیا، ایک بندہ ایک گاؤں سے سائیکل پہ گزرتا تھا تو کچھ لوگوں نے دیکھا سائیکل، تو انہوں نے کہا یار یہاں سے نا سائیکل گزرتا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا وہ کیا بلا ہوتی ہے؟ تو وہ انہوں نے کہا چل بھی دیکھتے ہیں۔ پھر وہ جب گئے انہوں نے دیکھا سائیکل تو گزر چکا تھا، ایک جگہ گارا پڑا ہوا تھا، اس کے اندر سے سائیکل اس طرح گزرا تھا۔ انہوں نے وہ گارا جو ہے نا کسی ترکیب کے ساتھ اٹھا لیا، وہ پورے گاؤں میں لے آئے۔ گاؤں والوں کو وہ ٹائر کے نشان دکھا رہے تھے، یہ سائیکل ہوتا ہے بھائی، نہیں سمجھ آیا؟ وہ بعد میں اکیلا نشان دیکھ کے کسی کو کیا پتہ چلے گا یار کیا بلا تھی سائیکل ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے اعمال جو ہیں وہ بھی فرمایا کہ وہ راکھ ہو جائیں گے، اور راکھ بھی ایسی کہ پھر کفر اور شرک کی جو آندھی ہے وہ اس کو اڑا کے لے جائے گی، ایک ذرہ بھی ان کو کہیں پہ پڑا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ بتائیں یہ ہے ان کافروں کے اعمال کی مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہم نیکی کریں اسے سنبھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔